بس بہت ہو گئی۔ آئینی اداروں اور سرکاری افسران کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے شرپسندوں سے آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنے کا فیصلہ، کارروائی کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کی بیٹھک۔ معیشت کے حوالے سے بھی بڑے فیصلے ہوں گے۔ حکومت سازی اور انتقال اقتدار سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق ایجنڈے کا حصہ۔ کابینہ سے منظوری کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر ترکی کا اعلان کردہ آرم فورسز لیجن آف میرٹ ایوارڈ وصول کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلانے والوں کے خلاف جے آئی ٹی آج سے کام شروع کرے گی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے سربراہی کر رہے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسر بھی شامل۔ جے آئی ٹی ذمہ داروں کا تعین کر کے مقدمات کا اندراج اور مستقبل میں سدباب کے اقدامات تجویز کرے گی۔ عدلیہ مخالف مہم چلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف دھمکی آمیز کیمپین چلانے والا ملزم پکڑا گیا۔ راولپنڈی کے عبدالواسع نے سوشل میڈیا کیمپین میں کردار کشی کی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لے لیا۔ منفی مہم کے دیگر کرداروں کی شناخت کا عمل جاری۔ پنجاب میں انتقال اقتدار، سب سے پہلے نومنتخب لیگی ایم پی ایس کا مریم نواز پر اعتماد کا اظہار۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب نے اراکین کا حلف، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا ایک ہی روز چناؤ کی تجویز مسترد کر دی۔ بیوروکریسی نے اسمبلی رولز معطل کرنے کا کہا۔ مریم نواز نے جواب دیا، کوئی جلدی نہیں، انتقال اقتدار پارلیمانی روایات کے مطابق ہوگا۔ مشتبہ شجاع اسپیکر اور ظہیر چنڑ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نامزد۔ مرکز میں حکومت سازی کے لیے پی پی سے اتحاد کے بعد نون لیگ کی دیگر جماعتوں سے بات چیت جاری۔ ایم کیو ایم پاکستان، کاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو گئی۔ استحکام پاکستان پارٹی کا غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ نامزد وزیر اعظم شہباز شریف نے مخلوط حکومت کو اتحاد اور تعاون کا مظہر قرار دے دیا۔ بولے، عوام چاہتے ہیں انتشار ختم ہو، خدمت، دیانت اور محنت کی روایت آگے بڑھائیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی تحریری درخواست جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن آر اینڈ آئی برانچ نے سنی اتحاد کونسل کی دستاویزات وصول کر لی۔ درخواست کو ڈائری نمبر بھی لگا دیا گیا۔ مخصوص نشستوں کے لیے گوشوارے جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا۔ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کسی نے تفصیلات جمع نہیں کرائیں۔ الیکشن کمیشن کا ایبٹ آباد حویلیاں حلقہ پی کے 44 میں دوبارہ گنتی کا حکم۔ ایبٹ آباد لیگی رہنما سابق ایم پی اے سردار اورنگ زیب کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے تمام امیدواروں کے نمائندوں کو طلب کر لیا۔ پہلے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار افتخار خان کامیاب ہوئے تھے۔ لاہور میں امیر بلاش ٹیپو قتل کیس میں پیش رفت۔ پولیس نے بیرون ملک فرار ملزم ٹی پی بٹ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کر لیا۔ وقوع کی جیو فینسنگ کر کے 500 کالز شارٹ لسٹ۔ حملہ آور کی تیسری بیوی بیان ریکارڈ کرا کر چلی گئی۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے۔ پولیس کا حملہ آور مظفر حسین کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا۔ کراچی انٹر بورڈ کے 12ویں جماعت کے 2023 کے نتائج بارے انکوائری رپورٹ نگران وزیر اعلیٰ سندھ کو موصول۔ رپورٹ کے مطابق پوری امتحانی ٹیم غفلت کے مرتکب نتائج میں بے ضابطگیوں کی ذمہ دار ہے۔ انکوائری کمیٹی نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سے مزید تحقیقات کی سفارش کی۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی۔ ادویات کی قیمتوں کا اختیار فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو دینے کا نوٹیفیکیشن معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے نگران حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری کی درخواست پر حکم جاری کیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا۔ نگران کابینہ کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 182 पॉइंट्स का इजाफा, 61,741 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, 279 रुपए 40 पैसे में फरोख्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद स्मोक के लिए दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत का तालीमी इदारों में माहौलियात और पौधों की आगाही पर हफ्तावार पीरियड रखने का हुक्म। मेंबर जुडिशल कमीशन को तमाम स्कूलों और कॉलेजेस की इंतजामिया को अदालती अहकामात से आगाह करने की हिदायत। PSL सिक्योरिटी फंड्स की रिपोर्ट भी तलब। ट्रैफिक को मुख्तसर वक्त के लिए बंद किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चटपटे खाबों के लिए मशहूर पहलवानों के शहर की मिठाई का कोई जोड़ नहीं। गुजरावाला का मशहूर हलवा भी जो खाए बार बार खिंचा चलाए। शहरी कहते हैं देसी घी, खोए और ड्राई फ्रूट से तैयार अखरोट हलवे के बगैर खुशियां अधूरी। खुद भी खाते हैं और रिश्तेदारों को गिफ्ट भी करते हैं। मलका कौसार मरी कहने को तो खूबसूरत सयाहती मकाम है, लेकिन बारिश, यालाबारी और गैर मामूली बर्फबारी हो जाए तो कई दिन बिजली नहीं आती। निज़ाम जिंदगी मफलूज हो जाता है। मकामी अफराद के साथ साथ सयाहों को भी शदीद मुश्किलात उठाना पड़ती हैं। शहरियों का कहना है कि अरबाब इख्तियार ने आज तक इस मसले के हल के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर शय मुंजमद, राबता सड़कें बंद। भाषा के मकाम पर बंद शाहराह कराक्रम ताहाल बहाल न हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जमीनी राबता कट गया। कश्मीर में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लैंड स्लाइडिंग से लीपा का मुजफ्फराबाद से जमीनी राबता मुनक़ता। 1 लाख से जायद आबादी घरों में महसूर। शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -3 और कल्लात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सुनो न्यूज से वाबस्ता सीनियर तज्जियाकार अनीक नाजी के वालिद और कॉलम नवीस नजीर नाजी इंतकाल कर गए। लाहौर के निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। नमाज जनाजा जामे मस्जिद मदीना F2 जौहर टाउन में नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। सहाफ़ती खदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और दीगर शख्सियात का इजहार ताज़ियत। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।